السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیشن جو ہمارا آج کا ہے یہ چونکہ اس مہینے کے آخری ہفتے یعنی سیٹرڈے کا ہے، اس لیے جیسا ہم نے اناؤنس بھی کر رکھا اور نظم ہے، اس میں جو سوالات ہیں ہم ان کو لیں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو پہلا سوال جو میں لے رہا ہوں وہ عامر صاحب کا ہے نوئیڈا سے۔ ہمارے جو شرکاء ہیں اور جو اس سے جڑے ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ اس سیشن کے 21ویں حصے میں یعنی 21ویں سیشن میں جو 5 نومبر 21 کو ہوا تھا، سورہ بقرہ کی 61ویں آیت ہم نے ڈسکس کری تھی، جس میں نبیوں کے قتل کی بات تھی، وَيَقْتُلُ النَّبِيِّينَ کی بات تھی۔ تو اس میں ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نبیوں کی بات کو، ان کے پیغام کو بے اثر کر دیتے ہیں، انیفیکٹو بنا دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ نبی اور ان کی بات انیفیکٹو ہو جائے، بے اثر ہو جائے۔ تو اس پہ عامر صاحب کا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو قتل کی بات کیوں نہیں لکھی، یعنی آپ نے نبیوں کے قتل کی بات کو یہ رخ کیوں دیا؟ تو دیکھیے اس کی 2 وجوہات ہیں اور وہ دونوں میں سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں بلکہ سلائیڈ ہی دکھاتا ہوں یہاں پہ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ نے لکھ دیا، یعنی فیصلہ کر دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی غالب ہے۔ اس آیت کی اسٹرینتھ کو آپ دیکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی ہے اور اپنی جگہ مستحکم ہے۔ اس کے بعد بھی یہاں لکھنے کی بات ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اس میں جو شدت یا سختی ہے اسے نوٹ کیجئے۔ اور دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انا و رسولی منسلک ہے، یعنی اللہ غالب، اس کے رسول غالب، اور نعوذ باللہ اس کے رسول مغلوب تو اللہ مغلوب، نعوذ باللہ اس کے رسول مقتول تو اللہ مقتول، ناممکنات میں سے۔ تو یہ ایک بہت کلیئر کٹ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قوی اور عزیز و غالب و طاقت والا ہونے کی بات کہی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کی روشنی میں جہاں اتنی شدت سے نبیوں کی حفاظت کی بات ہے اور ان کے غلبے کی بات ہے، اور اس کو اللہ نے منسلک کیا اپنے ساتھ کہ انا و رسولی، تو نہ ہی اللہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ رسول مغلوب ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جیسا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں عربی کے الفاظ ادھورے آتے ہیں، یعنی اردو کا قتل جو ہے وہ ہلاکت سے ہی جڑا ہوا ہے، لیکن عربی کا قتل جو ہے اس میں دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح وہ قرآن میں استعمال ہوئی ہیں۔ قتلہ اس کا مادہ قاف تے لام ہے۔ راغب نے کہا ہے اس کے معنی ذلیل و حقیر کرنے اور جھکا دینے کے بھی آتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ذلیل کرنے اور مار ڈالنے کے ہیں۔ تذلیل و تحقیر کے اعتبار سے، یعنی کسی کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے اعتبار سے، قتل ان کے معنی ہے کسی کو ایسا کر دینا کہ اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے، وہ انیفیکٹو ہو جائے۔ تاج العروس میں اس بات کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ قتلہ شرابہ کے معنی ہے شراب میں پانی ملا کر اس کے نشے کو، اس کی تیزی کو ختم کر دیا، یعنی گویا اس شراب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ نساء میں یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس کے بعد ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اس طرح اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو ہلاک نہ کرو۔ تو اب جو لوگ دوسروں کے مال کھاتے ہیں، اور یہ عام چیزیں ہم چاروں طرف اپنے دیکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں؟ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا کیا مطلب ہے کہ وہ نفس جو تمہارا اچھائیوں کی طرف لے جانے والا نفس ہے،
اس کو قتل مت کرو، یعنی اس کو دبا مت دو، کیونکہ جب تم برے کام کرتے ہو تو جو تمہارا اچھائیوں کی طرف لے جانے والا نفس ہے وہ کمزور پڑتا ہے، اور جب تم اچھے کام کرتے ہو تو اس نفس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی بڑھوار ہوتی ہے۔ تو یہاں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو قتل نہ کرو، تو کس طرح قتل کر رہے ہو؟ کیونکہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے، اور اس طرح کے بہت جگہ قرآن میں ذکر ہیں، تو یہاں جب قتل کی بات آتی ہے تو قتل صرف قتل کے معنی ہلاک کرنے کے ہیں یقیناً، لیکن وہیں تک محدود نہیں ہے۔ اور یہ میں نے ایک مثال آپ کو اس لیے دی کہ یہاں پہ قتل کا مطلب نفس کو یا اپنے آپ کو قتل کرنے سے دیکھیے، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اس کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں۔ ہم عام سوچئے، کیونکہ قرآن دیکھیے عام زبان میں ہے، عربی میں ہے لیکن عام زبان میں ہے، جس طرح بول چال ہوتی ہے۔ تو ہم اکثر نہیں کہتے لوگوں سے یار کیوں اپنے پیچھے لگے ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہو۔ جو لوگ غلط راستے پہ چلتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ہم انہیں اسی طرح سمجھاتے ہیں کہ کیوں مار رہے ہو اپنے آپ کو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو قتلہ میں لفظ میں جو گنجائش اور وسعت ہے عربی زبان میں، وہ اردو میں نہیں آئی ہے۔ تو لہٰذا اس کو صرف اس نقطہ نظر سے دیکھ کے یہ لکھ دینا کہ نبی قتل ہوئے، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 کے بالکل خلاف جاتا ہے، اور قتل نبی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کا پیغامبر جو اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، جس کے پاس نبوت ہے، رسالت ہے، اس کا قتل براہ راست، یعنی نعوذ باللہ مجھے کہتے میں ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے اوپر ایک حملہ ہے، تو یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کا ہم نے احتیاط رکھی ہے کہ قتلہ کا پورا مفہوم جہاں پہ جیسا ہے، جہاں ہلاکت کی بابت ہوتی ہے وہاں ہلاکت کی بات کی جاتی ہے، اور جہاں قتلہ کسی کو بے اثر کرنے میں، کیونکہ دیکھیے یہ میں اس کو پھر سے پڑھتا ہوں کہ تذلیل و تحقیر کے اعتبار سے قتلہ کے معنی کسی کو ایسا کر دینا کہ اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دے۔ اب اس پہ دیکھیے، کیونکہ آگے بھی قرآن میں ایسے واقعات کا ذکر آیا ہے کہ کہیں پہ جب لوگ اللہ کی بات کرنے، اس کے کلام کی بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں، تو جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے وہ چاروں طرف سے شورغل کرتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ آگے آیتیں آئیں گی جس کو ہم جب اپنے ڈسکورس میں لے کے چلیں گے۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات کہنا چاہتا ہے، آپ اس کو ہوٹ کیجئے، شور مچائیے، اس کی بات لوگوں تک نہ پہنچ سکے، یہ ایک طریقہ ہوا۔ اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے، اس کے کیا طریقے استعمال ہوتے ہیں؟ کہہ رہے یہ صاحب جو ہیں یہ کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے، تو کوئی جادوگر ہے، سحر کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہر دور میں ہوئی اور ہمارے پیارے نبی رسول مقبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود کی گئی، کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا مشینری چلا دیجیے، ان کے خلاف افواہیں پھیلائیے، غلط باتیں پھیلائیے ان کے بارے میں، تاکہ ان کا اثر باقی نہ رہے۔ یہ سب قتل ہے اور اس میں شامل ہے، کیونکہ ان کو انفیکٹو، بے اثر بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ ان کی بات کا نوٹس نہ لیں، ان کو اثر نہ لیں۔ تو اس لیے اسی بات کا یعنی احتیاط رکھتے ہوئے اس چیز کا ترجمہ اس انداز سے کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میں یہاں بات یہ مکمل ہوئی۔ طارق صاحب آپ اس پہ کچھ اپنی رائے دینا ڈاکٹر چاہیں صاحب، گے؟ اس میں ایک چیز ہم اضافہ کرنا چاہیں گے، اضافہ نہیں صرف اعادہ ہے، ریپیٹیشن ہوگا شاید۔ الفاظ کو سمجھنے کے لیے ان کے روٹس کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کی اصل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہم دیکھتے ہیں، الفاظ جب ایک مخصوص ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں آتے ہیں تو وہاں وہ ایک اپنی میننگ لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس قلم کا استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں، شاید آج سے چند ڈیکیڈز کے بعد وہ قلم کا تصور کچھ اور ہو جائے، ابھی بھی بدل گیا ہے لیکن شاید کچھ اور فردر اس میں چینجز آ جائیں۔ دو الفاظ پیش کر سکتے ہیں بطور مثال کہ عربی میں اس کی میننگ کیسے سمجھی ہوتی ہے اور ہم اس کو اپنے عام استعمال میں کیسے لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے غریب، آپ کسی سے کہہ دیں تم غریب ہو، یا یہاں کتنے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید ہم سب لوگ یہ کہتے ہوئے تکلف محسوس کریں گے کہ اپنے آپ کو ہم غریب ہوں، پھر بھی ہم غریب کہنے میں تکلف محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہاں جو میننگ ہم نے مراد لی غریب کی، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کمزور ہے فائنینشلی، جو ویک ہے، جس کے پاس میں بہت ساری چیزیں کم ہیں، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے۔ حالانکہ عربی کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ غریب کا مطلب ہوتا ہے پردیسی، ایک شخص ہے جو کہیں اور سے آیا ہے۔ حالانکہ یہ دوسری جو میننگ ہے اردو میں، یہ بھی اسی سے انفر کی گئی ہے، اسی سے
مستفاد ہے، اسی سے ماخوذ ہے، لیکن جو اصل میننگ ہے وہ ایک مخصوص انداز کی ہے، بعد میں جو میننگ لی گئی ہے دوسرے انداز کی ہے۔ ایک اور چیز ہے خیرات۔ اب خیرات کا لفظ بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، بڑا ہی قسم پرسی کے عالم میں سے جوڑا ہوا ہے خیرات کا لفظ، حالانکہ خیرات اپنے آپ میں کوئی ویسا لفظ نہیں ہے، اچھائیاں ہیں، خیرات کی طرف جلدی کرنے کی دعوت دی گئی ہے، جس قدر جلدی ہو سکے خیرات کرنا چاہیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایک اور تیسرا لفظ بھی اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگ، صبر کا ہے۔ عربی میں جب ہم صبر کہتے ہیں تو اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اردو میں جب کہتے ہیں تو اس کا ہم صرف ایک خاص مفہوم اور بہت ہی لمیٹڈ انداز میں ہوتا ہے۔ یہی صورتحال لفظ قتل کے تعلق سے بھی ہے۔ تو الفاظ کو مکمل اس انداز میں سمجھا جائے گا تبھی میننگ کنوے ہو سکتی ہے، ورنہ ہم ایک خاص میننگ لے لیں گے اور وہ وہیں پہ ہم رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے مختلف جہتوں سے، مختلف جو ڈائمینشن سے ان کو سمجھنا بہرحال بہت ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کی ذات کو جسمانی طور پہ اذیت پہنچائی جاتی ہے تو ایک پہلو ہے، لیکن اس کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے وہ اس سے زیادہ سنگین جرم ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ شاید مکمل ہو گئی ہوگی بات۔ جی جی بالکل، میرے خیال سے بات کافی صاف ہو گئی۔ جی۔ اب دوسری چیز جس پہ میں تھوڑی سی بات یہاں کرنا چاہوں گا، وہ ایک کمنٹ ہے جو ایک خاتون کا آیا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کا نام بتاؤں۔ ان کا تعلق ہندوستان کے ہی ایک شہر سے ہے، یعنی بیرون ملک سے نہیں ہے۔ انہوں نے اس سیشن کو دیکھنے کے بعد لکھا ہے کہ السلام علیکم بھائی، آئی جسٹ سو یور ویڈیو، میں نے ابھی آپ کا ویڈیو دیکھا۔ گراؤنڈ ریئلٹی بہت خراب ہے، اب تو گھر کے کام کے ساتھ جاب بھی کرواتے ہیں، ان کی سیلری پر بھی ہسبینڈ کا ہی حق ہوتا ہے، عزت تو دور بے عزتی کرتے ہیں۔ بچوں نے بھی یہی دیکھا ہوتا ہے، تو بیٹا اور بہو بھی صرف پیسے لینے اور پوتا پوتی کی دیکھ بھال پلس گھر کا کام پلس بے عزتی کرتے ہیں، زندگی بھر صبر کرتے گزر جاتی ہے۔ It is too difficult to bear this horrific situation. یہ بہت مشکل ہو رہا ہے کہ اس خطرناک صورتحال کو ہم جھیلتے رہیں۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس میل میں، اس کمنٹ میں چھپے ہوئے درد سے مجھے کیا احساس ہوتا ہے، مجھے کیا فیل ہوتا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور اس میں اپنے بھائیوں سے اور مرد حضرات سے خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے احکامات سے اس طرح کی کھلی بغاوت ہمیں صرف جہنم کے گڈھے میں لے جاتی ہے، کہیں اور نہیں لے جاتی۔ دیکھیے، میں پچھلے سیشن میں بھی جس سورہ کا تکویر کا ذکر کیا تھا، میں پھر وہاں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے، سورہ تکویر پوری شروع سے پڑھ لیجیے، چھوٹی سی ہے، ترجمے سے سمجھ کے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ کیا فزیکل چینجز آئیں گی زمین و آسمان میں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جب نفس جسموں سے ملا دیے جائیں گے، یعنی انسان اپنی شکل میں واپس آ جائے گا، وجود میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو یہ تکویر کہتی ہے، کہ دبائی ہوئی کچلی ہوئی عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس جرم میں ختم کی گئی، قتل کی گئی۔ اب یہاں قتل ہلاکت کا بھی ہے، جو ان پہ لاگو ہوتا ہے جو اپنی بچیوں کو یا بڑی عورتوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اپنے مادی فائدوں کی وجہ سے، یا اپنے نسب کی وجہ سے، نام و نمود یا خاندان کی وجہ سے، جس وجہ سے۔ لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر جو گھر گھر کی کہانی ہے وہ عورتوں کو دبانے کی، ان پہ بوجھ ڈالنے کی۔ المودۃ دبانا ہے، بوجھ ڈال دیے اتنے کہ بہو آئی تو اب وہ گھر کے سارے 10 لوگ ہیں تو ان کے کھانے بھی پکائے گی، ان کے برتن بھی وہی دھوئے گی، سب کی روٹی بھی وہ پکائے گی، گرم گرم روٹی کھلائے گی، پھر سب کے کپڑے بھی دھوئے گی، پریس بھی کرے گی۔ یہ بوجھ ڈال دینا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ جبکہ گھریلو ذمہ داریوں کی جو ذمہ داری ہے وہ قرآن مرد کو دیتا ہے، یہ بات بھی یہاں ڈسکس ہو چکی ہے۔ تو اس لیے یہ جو کیفیت ہے اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیے ایک چیز میں اور آپ سے عرض کروں کہ اس میں اس رخ سے بھی میں نے یہ بات کہی ہے پیچھے کئی جگہ، ایک قرآن کانفرنس میں بھی جس کا عنوان پہلا سوال تھا اور وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے،
کہ یہاں صرف قتل کی ہوئی یعنی ہلاک کی ہوئی عورت کی بات نہیں ہے، جس عورت کو بوجھ ڈال دیا گیا اور اس کو نشو و نما کے مواقع نہیں دیے گئے، اس کی کیونکہ قتل کا لفظ آیا، اس کی شخصیت ختم کر دی گئی کیونکہ اس کو تعلیم کے مواقع نہیں ملے، اس کو تربیت نہیں ملی، اس وجہ سے کہ وہ لڑکی تھی۔ تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان سے قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ ان کو تم نے کیوں مار دیا۔ دو جگہ بہت واضح طور سے اولاد کے قتل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تم مفلسی کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ راغب نے اور دوسرے ائمہ جو ہیں لغات کے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہاں صرف جسمانی طور سے ہلاک کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ مال کو بچانے کی، یا مال ختم ہو جائے گا اس ڈر سے اگر بچوں کی تعلیم و تربیت آپ نے نہیں کری تو اس سے اللہ منع کر رہا ہے۔ یعنی اولاد، یہاں اولاد کا لفظ آیا ان دونوں جگہ آیتوں میں، تو اولاد کو بھی تعلیم و تربیت کی اہمیت قرآن میں کہی گئی ہے کہ ان کو ہلاک، انہیں قتل مت کر دو غریبی کے ڈر سے یا غریبت ہونے کی وجہ سے، تم کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، تمہیں رزق دے گا، جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ تو یہ صرف ان کی پرورش کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے رب ہے، اس نے پرورش کا ذمہ مکمل لیا ہے، جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی، قلب کی بھی، لیکن اس کا نظم کون بناتا ہے؟ ماں باپ، اساتذہ اور سماج، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو آ کے علم و ہنر نہیں سکھاتا، اسے نظم بنایا ہے، اور اسی سے نشو و نما ہوتی ہے شخصیت کی گروتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ کیا کر جاتے ہیں، اور جو بیچارے نہیں پڑھ لکھ پاتے کیونکہ ان کو وہ مواقع نہیں آئے، وہ کیا کرتے سماج میں ہمیں سب دکھتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے کہ غربت کی وجہ سے ان کی شخصیتوں کو بے اثر مت کرو، ان کی شخصیت کو نکھارنے کے کام کو مت روکو، یہ کہا گیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قیامت کے دن قیامت قائم ہو کے جب انسان اپنی شکل میں آئے گا تو پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے کل اولاد سے نہیں کیا، کیونکہ جن لڑکوں کو بھی نہیں پڑھایا گیا، تعلیم و تربیت نہیں دی گئی، وہ بھی قتل ہوئے، ان سے متعلق سوال نہیں ہے، عورت سے متعلق سوال ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی عورت کو اللہ تعالیٰ ترجیح دیتا ہے کہ تم نے ان کی شخصیت کو کیوں دبا دیا، ان کو بوجھ تلے کیوں ڈال دیا، اور ان کی شخصیت کو صفر کر دیا، ان کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا کہ یہ سماج کا حصہ بن سکتی، سماج میں کوئی اچھے و مثبت کام کر سکتی، تمہارے شانہ بشانہ چلتی۔ کیوں کیا گیا ایسا؟ غور فرمائیے، اس لیے کیا گیا کہ عورت ماں ہے، اگر ہم نے اچھی ماں تیار نہیں کری تو اچھی نسلیں آپ پا ہی نہیں سکتے، اور آج اس کا ثبوت ہے۔ ہم جن اپنی نئی نسلوں کو الزام دیتے ہیں کہ یہ ایسے پھر رہے ہیں، سوال یہ وہ ایسے بنے کیوں؟ ہم اپنے آپ کو بری الزامہ نہیں کر سکتے اس بات سے۔ اگر آج میرا بیٹا گھر میں یعنی گلی میں کالونی میں لفنڈر پن کرتا پھرتا ہے، بےہودگی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، تو میں نہ صرف بدنام ہو رہا ہوں بلکہ میرے نامہ اعمال میں یہ لکھی جا رہی ہے چیز، اور یہ مرنے کے بعد بھی لکھی جائے گی، کیونکہ یہ اولاد میرے لیے گناہ جاریہ ہے۔ تو اولاد کی تربیت ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، اور چونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، اور ماں اگر تربیت یافتہ نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، ہنرمند نہیں ہے، اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں قرآن سے واقف نہیں ہے، کیونکہ پہلی تربیت، پہلا علم وہ قرآن کا ہے۔ کیونکہ دیکھیے وحی، عقل اور علم، ان تین چیزوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر علم ہے، عقل بھی ہے، اور وحی کی یعنی ڈیوائن گائیڈنس کی ہدایت نہیں ہے، وہ گائیڈنس آپ کے پاس نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح راستے پہ جائیں، آپ بھٹک سکتے ہیں، اور انسانیت کے لیے ہم نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسانیت کے لیے ہم فائدہ مند ہیں کہ نقصان دہ ہیں۔ لیکن اگر وحی یعنی اللہ کی ہدایت ساتھ ہے آپ کے، تو آپ کی عقل اس علم کی مدد سے بے انتہا اچھے اچھے نمونے اور ماڈل بنائے گی انسانیت کی خدمت کے، جو آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اس بات کو سمجھنا ہے کہ عورت کے تعلق سے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، کیونکہ یہ سوچ لیجئے، کیونکہ دیکھیے ہم نے بہت قصے سنے ہیں کہ قیامت کے دن پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اچھا،
نماز جیسے پہلے ہم ڈسکس کر چکے کہ یہ تو ایک ظاہری شکل ہے، اصل چیز ہے صلاۃ، اور صلاۃ بھی نہیں بلکہ اقامت صلاۃ، جس کے ساتھ منسلک ہے ایتاء زکوٰۃ۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نظم ہے، یہ پورا سسٹم ہے جو ایک دوسرے کو فیڈ کرتا ہے۔ اقامت صلاۃ نہیں ہوگا تو ایتاء زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ یہ 2 سیشنز میں ڈسکشن ہو چکا، اور آگے اس کو مزید لوں گا کیونکہ یہ بہت بڑا ایک، میں اس لیے لوں گا کیونکہ یہ تبدیلی ایک بہت بڑی ہے جس کی ضرورت ہے ہمیں، کہ ہم اپنی نماز کی ظاہری شکل کو مضبوط کر کے اس کو اقامت صلاۃ کی شکل میں لے کے آئیں۔ آج جس چیز کو ہم نماز کی شکل میں ادا کر رہے ہیں وہ صلاۃ کی ایک ظاہری شکل ہے، جس میں قرآن کیونکہ واضح ہدایت کیوں نہیں دیتا، کیونکہ اس نے آپ کے لیے گنجائش چھوڑ دی تھی کہ جہاں قرآن جن چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا وہاں وقت کے تقاضوں سے، ضروریات کے حساب سے آپ کو موڈیفیکیشنز کی گنجائش ہے کہ آپ اسے جس طرح کر لیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں جو ظاہری شکل ہے صلاۃ کی، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے ادا ہوتی ہے۔ ہر طریقہ ٹھیک ہے جو جو مناسب سمجھتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کہاں ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے ظاہری شکل میں کسی بھی انداز سے لوگ اس صلاۃ کو نماز کے نام پہ ادا کر رہے ہوں گے، لیکن اقامت صلاۃ نظر نہیں آتی۔ مسجد کہیں پہ بھی ویلفیئر سینٹر نہیں ملتے، کم از کم ہمارے سب کانٹیننٹ میں، اس بر صغیر میں۔ مغربی ممالک میں، کچھ ممالک میں یہ چیز چل رہی ہے، ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کچھ جگہوں پہ اب شروع ہوئی ہے، مسجد کے یعنی اس طرح کے موومنٹ شروع ہوئے ہیں، مسجدوں کو انرچ کرنے کا، مسجد کے سے فلاحی کاموں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن ابھی ہم 1% پہ بھی نہیں پہنچے 100 کے اسکیل پہ، بہت ضرورت ہے کرنے کی۔ تو یہاں پہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال جو کیا ہے وہ عورت کے متعلق کیا ہے کہ اس کو آپ نے کیوں دبا دیا، اس کو تعلیم و تربیت کے مواقع کیوں نہیں دیے، اس کو بوجھ کیوں ڈال دیا، اور اس کی شخصیت کو صفر کیوں کر دیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور ان کے رویے گھروں میں بالکل دوسرے ہیں۔ اور دیکھیے جس گھر میں آپ عورتوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتے، ان سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے، ہمیشہ وہ مردانگی والا جو لہجہ ہوتا ہے نا، غصے والا، کیونکہ غصہ اور ایگریشن جو ہے وہ مردانگی کی صفت مانی جاتی ہے، تو پھر نعوذ باللہ میں یہ مان لوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے اخلاق میں، کردار میں، ان کی بیویوں کے ساتھ جو تعلقات تھے، جو معاملات تھے، اس میں تو کہیں یہ ایگریشن اور یہ چیزیں کہیں نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے۔ دیکھیے رسول کیا تھے؟ قرآن تھے۔ آپ کی سیرت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو کوئی چیز وہ ایسی کر ہی نہیں سکتی تھی جو قرآن میں نہ ہو۔ تو جس قرآن نے عورت کے اتنے احترام کی باتیں کہی ہیں، اور اس میں آگے بھی باتیں بہت سی آئیں گی جس میں عورتوں کے ساتھ تعلق کی وضاحت کی گئی ہے بہت اچھی طرح سے، تو ایسے میں ہمیں اپنے گھروں پہ دیکھنا بہت ضروری، کیونکہ میں اس درد سے باہر نہیں آ پا رہا جو میری اس بہن نے، اس بیٹے نے، مجھے نہیں پتا اس کی عمر کیا ہے، جو اس نے اپنا درد شیئر کیا، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ اس کو شیئر کر پا رہے ہیں، اور کر رہے ہیں تو اپنے گھروں کو دیکھیے، اپنے بچوں کے سامنے دیکھیے۔ ہم اگر اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں کریں گے تو وہ کبھی عورت کی عزت کرنا نہیں سمجھیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ عورت سے بات اسی طرح کی جاتی ہے۔ اگر ایک بچہ گھر میں دیکھتا ہے کہ میرے والد ماں سے میری عزت سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، اور ان سے مشورہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں، تو اس کے ذہن میں تصور ہمیشہ یہ رہے گا کہ عورتوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ مشورے کرنے چاہیے، اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ زوج بندی جب ہے، وہ جوڑا بنتا جب ہے جب آپ، کیونکہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، قرآن آپ کو ایک مقام پہ رکھتا ہے۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے مسئلے بہت نازک ہیں، بہت خراب ہیں، اور اگر ہم بچپن سے ہی، شروع سے ہی اپنے بچوں کی اس رخ سے تربیت نہیں کرتے، اور اس تربیت کا بڑا حصہ یہ ہوگا کہ ہم عملی طور سے ہم نمونہ بن کے اپنے بچوں کو دکھائیں کہ ہم عورتوں سے کیا رویہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح عورتیں بھی خیال کریں۔ کیونکہ دیکھیے میں ایک چیز یہ بھی عرض کر دوں، کیونکہ میں سماج سے جڑا رہا ہوں، تعلیم کے میدان میں رہا ہوں، اس لیے بچے بچیاں سب میرے تعلق میں آتے تھے، برسوں آئے، میری عمر کے بڑے حصے میں آئے، اور آج بھی ربط پہ ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمی کچھ خواتین میں بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں جب بچے کو تربیت دے رہی ہے تو اس کو یہ عزت، احترام اور یہ چیزیں سکھانی اس کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کو قرآن سمجھا کے پڑھائے، خود بھی سمجھ کے پڑھے، عمل کرے، اور بچوں کو بھی سمجھائے۔ تو اپنی ذمہ داری دونوں، یعنی ہمارے جو ستون ہے خاندان کے، ماں اور باپ دونوں کی ہے، صرف باپ ہی کی بات نہیں ہے، ماں کا بھی رخ ہے، کیونکہ توازن ہے ہر جگہ، اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔
ماں کو کسی وجہ سے اگر تربیت کے مواقع نہیں ملے تو وہ اور بہت سی چیزیں بھی تو سیکھتی ہیں نا. مثال طور پہ گھر میں اگر اس کو بننا سنورنا نہیں آیا تھا تو آج تو وہ باقاعدہ میک اپ کے کورس کر کے میک اپ سیکھ رہی ہے. گھر میں اگر کسی نے اس کو کوکنگ نہیں سکھائی تھی تو آج وہ یوٹیوب چینلز پہ اور 10 جگہ ریسیپیز اور شیفس کے پروگرام دیکھ کے کوکنگ سیکھ رہی ہے, اچھی سے اچھی ڈش بنا رہی ہے. اسی طرح ڈریس ڈیزائننگ سیکھ رہی ہے, ہر چیز سیکھ رہی ہے. تو پھر وہ قرآن کیوں نہیں سیکھ لیتی؟ کیونکہ قرآن اس کے بھی پریفرنس میں نہیں ہے, اس کی ترجیح میں بھی نہیں ہے. اس کو یہ شکایت تو ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے یہ سماج وجود میں کیوں آیا؟ ایسے بچے بڑے ہو کے ایسے مرد کیوں بنے گے جو عورتوں کے ساتھ ایسا رویہ کر رہے ہیں؟ اس لیے بنے کیونکہ ان کو بچپن سے قرآن سے انٹروڈیوس ہی نہیں کیا گیا. اب جب بچپن سے اس طرح کا تصور ہو جائے کہ اسلام کے نام پہ صرف نماز روزہ رکھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ صاحب نماز روزے سے ہماری بخشش ہو جائے گی, تو اگر ہم اب بھی اس غلط فہمی سے باہر نہیں آئے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی وقت بچتا ہے. اللہ کا ہر حکم قابل اطاعت ہے, اٹ نیڈس ٹو بی فالوڈ, اور ہر حکم پہ عمل کرنا عبادت ہے. عبادت محدود نہیں ہے صرف مصلی اور مساجد اور تسبیحات سے. اللہ کے ہر حکم کی جب واسنو کہا جاتا ہے تو جہاں جہاں آپ احسان کر رہے ہیں لوگوں سے, ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں زبانی طور سے یا مال سے یا ہاتھ پیروں سے, یہ سب احسان ہے اور یہ عبادت ہے, یہ آپ کی عبادت ہو رہی ہے. اگر آپ اچھا بول رہے ہیں تو یہ عبادت کا حصہ ہے. تو اس لیے ہمیں, میں بار بار پھر اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کے پوائنٹس بنا لینا کہ مجھے کن چیزوں سے منع کیا گیا, مجھے کن چیزوں کا حکم دیا گیا, اور اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں. جس طرح ہم اپنے پرس میں اور کتاب سے طے کر کے آیت الکرسی کے رکھتے ہیں یا سورہ یاسین کے رکھتے ہیں, ایک پرچہ موڑ کے یہ بھی لکھ لیں جس کو دیکھتے رہیں کہ اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے, کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے, تاکہ کم از کم ہم 24 گھنٹے کے گناہوں سے تو بچ جائیں اور اولاد کی تربیت پہ توجہ دیں, اپنی عورتوں پہ توجہ دیں, اور عورتیں اپنے بچوں پہ اور گھروں پہ اور مردوں پہ توجہ دیں. یہ باہمی چیز ہے اور یہ توازن اس وقت بگڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں نے تو کافی وضاحت سے بات کر لی. طارق صاحب آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا یا کچھ اور اپنی رائے رکھنا چاہیں گے؟ آپ میوٹ ہیں طارق صاحب. جی, اضافہ تو نہیں بلکہ اس میں ہم تھوڑا سا ایک قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرنا چاہیں گے. جی, سورہ نساء کی ہے, وعاشرہن بالمعروف, وعاشرہن بالمعروف. اور اگر جیسا بھی آپ نے کہا, اگر اس کو ہم نوٹ کر لیں, محفوظ کر لیں, تو یہ اپنے آپ میں زندگی جینے کا سلیقہ ہے پورا. اس کے اندر ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھائی کے ساتھ میں. اور یہ حکم ہے جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں, مردوں کو حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو. اور اس کے بعد میں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر کسی وجہ سے تم ان کو ڈس لائک کرتے ہو, کچھ تمہاری انڈرسٹینڈنگ 100% پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن ممکن ہے کہ اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بھلا رکھا ہو. کیا اس آیت کے بعد بھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ اس میں اتنی وضاحت اور اتنے سیدھے, جیسا کہ ابھی یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ قرآن مجید کو عام انداز میں اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ انسان سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اب یہاں پہ اس آیت میں مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, صرف لفظی ترجمہ کر دیا جائے کہ اگر تم ان کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ میں رہو, عاشرہن بالمعروف. معروف اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ منکر ہے. منکر ناپسندہ چیزیں, معروف کا مطلب پسندیدہ چیزیں, جن کو لائک کیا جاتا ہے. جن کو ڈس لائک کیا جاتا ہے ان کو منکر کہا جاتا ہے. تو جو چیزیں پسند کی جاتی ہیں ان کے مطابق ان کے ساتھ میں زندگی گزارو, یعنی اچھائی کے ساتھ میں جیو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ضروری نہیں, انسان کی اپنی کچھ رائے ہوتی ہے, اختلافات ہوتے ہیں, ویوز الگ الگ ہوتے ہیں, لائف اسٹائل ہوتا ہے, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ انسان کبھی کبھی ذہنی ہم آہنگی 100% نہیں ہو پاتی ہے. لیکن ظلم کا اختیار کہیں بھی نہیں ہے, بہترین معاملہ کرنا ہے. اور عاشرہن بالمعروف, یہ تو اپنے آپ میں بس مکمل کتاب ہے گویا کی, کس طریقے سے شوہروں کو بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے گا, بس توفیق کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کے لیے سمجھیں اور کوشش کریں. انیشیٹو ہمیں لینا ہوگا. ایگزیکٹلی. ہم اس شروعات کریں گے تو اللہ تعالی ہدایت کرتا ہے جیسے اس نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. میرے خیال سے آج کا سیشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سیشن سے ہم سورہ بقرہ کی آخری آیات سے ہم شروع کریں گے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.